ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ زمین بالکل ویران تھی. نہ کوئی انسان، نہ کوئی شہر، نہ آبادی. صرف ویرانوں کا بسیرا تھا. اور صرف ایک ہی مخلوق یہاں پر آباد تھی. وہ تھے مہاکال، دیوتا اور جنات. کالی آتمائیں رہا کرتی تھی. جنات اور دیوتاؤں کی مخلوق زمین کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی تھیں، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خون ریزی جاری رہتی تھی. یہ زمین میدان جنگ بن چکی تھی. کچھ ٹائم کے بعد یہ منظر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے گا. فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا. جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہو چکے تھے. اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں، دور دراز جزیروں میں جا کر چھپ گئے. انہی جنات میں سے ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل. عزازیل باقی جنات سے بہت مختلف تھا. وہ لڑائی، فساد اور دنگوں سے باز رہتا تھا اور دن رات خدا کی عبادت میں لگا رہتا. جب فرشتے جنات کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے تو عزازیل نے مکمل طور پر فرشتوں کا ساتھ دیا. یوں فرشتے اس کی اچھائی سے بہت متاثر ہوئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے گئے. تو اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا. عبادات کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور زیادہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ اور زیادہ بڑھ گیا. مگر اسی دوران اس کے خاموش دل میں ایک اور خواہش نے جگہ بنائی. اس نے سوچا کہ کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے. وقت گزرتا جا رہا تھا. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یوں تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی. سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا. چونکہ تمام فرشتے اس سے پہلے زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، انہوں نے حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا، اور وہ بہت پر اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو مقام ہے، اس لیے کہ اب زمین کی خلافت اسے ہی ملنے والی ہے. لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے سب کو حیران کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی لائے. یوں حضرت اسرائیل نے پہاڑوں، زمین، ساحلوں اور مشہور جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی، اور وہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی. اس طرح کسی جگہ کی مٹی سخت تھی اور کسی جگہ کی نرم مٹی تھی. اور انہی مٹیوں میں سے ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی، انسان. جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم. یوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور اس طرح سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. اب تمام مخلوقات کی نظریں حضرت آدم پر تھیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے مختلف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا. ایسا علم اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو اور نہ جنات کو اور نہ دیوتاؤں کو. اب کی بار اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی. یوں اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور فرشتوں سے علم کا امتحان لیا گیا. فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم نے تمام سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے. اور اس وقت فرشتوں کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا کہ آدم ان سے واقعی بالاتر ہے. اس طرح تمام فرشتوں نے اللہ کے ہاں عرض کیا کہ اے اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تم نے ہمیں سکھایا ہے. بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے.
اور پھر وہ دن آ گیا جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی شامل تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی اللہ کے نزدیک افضل ہوں اور میں بن جاؤں گا خلیفہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہی ہوگا، حضرت آدم۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یوں اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سوائے عزازیل کے۔ یوں کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، مگر عزازیل تکبر کی گردن اکھڑائے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت دربار خداوندی میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت جلال سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ یہاں پر تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس شیطان بن چکا تھا، ایک مردود۔ اس طرح بجائے توبہ کرنے اور شرمندہ ہونے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب درخواست کی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا کہ جو ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ معاذ اللہ، وہ اللہ کو ہی کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یوں تیرے انسانوں پر اور تیرے بندوں پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اس طرح ان میں سے بیشتر لوگوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت جلال سے فرمایا، یہاں سے نکل جا ذلیل اور مردار ہو کر، ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیری ہی طرح ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یوں ابلیس ذلیل و رسوا ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ غصہ اس وقت انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی دربار سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، انسان اور شیطان کا مقابلہ۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو لہٰذا دوستو، آدم اور شیطان کے سفر کے باقی کا واقعہ ہم نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔